بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت کس حد تک درست ہے، اور اسی طرح قربانی نہ کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کٹوانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سوال کی دو شقیں ہیں، ایک قربانی کرنے والے سے متعلق اور ایک ہے قربانی نہ کرنے والے سے متعلق کہ وہ بال کٹوائیں یا نہ کٹوائیں۔ اگر وہ بال نہیں کٹوائیں گے ذوالحج کے پہلے عشرہ میں تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ قربانی کرنے والے سے متعلق مسلم شریف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے پہلا عشرہ جب داخل ہو جائے اور جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس پہلے عشرہ کے اندر یعنی 10 ذوالحج تک، یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوائے۔ قربانی کے بعد بال بھی کٹوائے اور ناخن بھی ترشوائے، لیکن ایسا کرنا فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو ثواب پائے گا اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ موطا امام مالک کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل مبارک مرقوم ہے کہ آپ نے قربانی کے دن قربانی کرنے کے بعد بال بھی کٹوائے اور ناخن بھی ترشوائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ واجب نہیں ہے، لہذا قربانی کرنے والے کے لیے ذوالحج کے پہلے عشرہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا اور قربانی کرنے کے بعد بال کٹوانا اور ناخن کٹوانا مستحب عمل ہے۔ رہی بات قربانی نہ کرنے والے کی جو صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی نہیں کر پا رہا، اس کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی نہیں کر پا رہا، قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لے، ناخن کٹوا لے اور زیر ناف بال بھی صاف کر لے۔ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک نہ بال کٹوائے، نہ ناخن کٹوائے، نہ زیر ناف بال صاف کرے، بلکہ نماز عید ادا کرنے کے بعد بال بھی کٹوا لے، ناخن بھی کٹوا لے اور زیر ناف بال بھی صاف کر لے۔ تو فرمایا ایسا کرنے والے کو قربانی کا پورا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر مرقوم ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے، میں نے کسی سے دودھ پینے کے لیے لے رکھی ہے، دودھ پینے کے بعد وہ بکری میں نے واپس کرنی ہے، اس بکری کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں جسے میں ذبح کر کے قربانی کر سکوں، تو کیا میں اس بکری کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، آپ اس بکری کی قربانی نہیں کر سکتے، البتہ آپ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے بال کٹوا لو، ناخن کٹوا لو اور زیر ناف بال صاف کر لو، آپ کو قربانی کا پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ لہذا قربانی کرنے والا اگر ذوالحج کے پہلے عشرہ میں بال اور ناخن نہیں ترشواتا، نہیں کٹواتا اور قربانی کرنے کے بعد کٹواتا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے، کار ثواب ہے، اور قربانی نہ کرنے والا پہلے عشرہ کے اندر بال اور ناخن نہیں ترشواتا، نہیں کٹواتا اور زیر ناف بال صاف نہیں کرتا بلکہ نماز عید ادا کرنے کے بعد بال کٹواتا ہے اور ناخن کٹواتا ہے اور زیر ناف بال صاف کرتا ہے تو اسے قربانی کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ۔